جو غلام تھے حضرت مغیرہ کے، سب سے پہلے اسے دیکھا جاتا۔ جب آپ کو گھر لے کے آئے اور آپ نے فرمایا یہ 6 لوگ ہیں پولیس کا، اور اسی طرح اور غلام ہمارا امیر المومنین ہے، وہ حضرت عمر کے پاس پہنچا، کہنے لگا حضرت میں آپ کے لیے 3 تحفے لے کے آیا ہوں۔ ایک گفٹ اور تحفہ یہ تھا کہ حضرت عمر کے لیے وہ ایک زہر لے کے آیا تھا، اور کہنے لگا حضرت آپ جب اپنے دشمن کے راستے پر یہ زہر ڈالیں گے تو آپ کا جو دشمن ہے یہ زہر کی بدبو سے مر جائے گا۔ تو حضرت عمر نے اس زہر کا ڈھکن کھولا اور بسم اللہ پڑھ کر وہ ساری پی گئے۔ جو لے کر آنے والا تھا وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کہنے لگا آپ زندہ ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے او بتوں کے پجاریوں، اوے گائے کا پیشاب پینے والوں، تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ زہر مار دیتی ہے، مجھے میرے محبوب یہ بتا کے گئے ہیں کہ جب تک اللہ نہ مارے کوئی چیز نہیں مار سکتی، اور کیا لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں آپ کے لیے یہ خوشبو لے کے آیا ہوں، ایک مرتبہ لگاؤ گے تو 1 مہینہ تک اس کی خوشبو نہیں جائے گی، آپ 1 مرتبہ کپڑوں پر لگاؤ گے 1 ماہ تک اس کی خوشبو رہے گی۔ تو حضرت عمر نے اس کا ڈھکن کھولا، گارے کے اندر وہ ساری خوشبو ملا دی۔ اور کیا لے کے آئے ہو؟ حضرت آپ کے لیے یہ نوجوان خوبصورت لڑکی لے کے آیا ہوں، یہ شہزادی لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے او مزدورو، تم میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی؟ ایک مزدور کہنے لگا حضرت میری شادی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کہنے لگے اس شہزادی کے ساتھ تیرا نکاح پڑھاؤں۔ وہ واپس گیا، روم کے بادشاہ سے کہنے لگا یاد رکھ تو حضرت عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ایسی شخصیت ہے۔ اب فجر کی نماز پہ خنجر لگتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، دودھ زخموں سے باہر آ جاتا ہے، بیٹے کی نا یہاں ران پہ جسے ہم پٹ بولتے ہیں پنجابی کے اندر، یہاں حضرت عمر کا سر تھا۔ بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میرا سر نیچے زمین پر رکھ دے، بیٹے نے اٹھا کے پنڈلی پر رکھ دیا، پلی پر۔ تو بعد کے اندر حضرت عمر کہنے لگے تجھے بات سمجھ نہیں آئی، میں نے تمہیں کیا کہا، میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ زمین پہ سر رکھا، مٹی کے اندر اپنا ناک رگڑنے لگے اور کہنے لگے یا اللہ اگر تم نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی اور حضرت حسن پوچھنے کے لیے آئے، کہنے لگے عمر لگتا ہے موت سے گھبرا گئے ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے علی حسن موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد آنے والی زندگی سے گھبرا رہا ہوں۔ یہ ان چیزوں کے، ان واقعات کا ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ تو وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے آپ سارے صحابہ کو مخاطب کرتے اور فرماتے میرے صحابہ میری طرف دیکھو، دائیں ہاتھ کے اندر حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ لیتے، بائیں ہاتھ کے اندر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور حضور فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ اتنی خوشخبریاں ملنے کے بعد مٹی کے اندر اپنا ناک رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تم نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ پھر بیٹے سے کہا، حضرت حسن حضرت علی کہنے لگے عمر گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ عمر جس طرح حضرت حسن اور حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں، عمر جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان کا سردار ہوگا جنت کے اندر۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا عمر جنت کے اندر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ اتنی خوشخبریاں ملنے کے بعد حضرت عمر کی یہ حالت ہے۔ اب بیٹے کو بھیجا، بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ حضرت امی عائشہ سے پوچھ کر آؤ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے روضہ رسول کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، حضرت عائشہ سے پوچھ کر آئے اما جان میرا باپ عمر۔ حضرت عمر نے کہا میرا نام لینا، عمر کہنا، یہ نہ کہنا امیر المومنین، اب میں امیر المومنین نہیں رہا، عمر کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے اما جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے روضہ رسول کے اندر۔ آگے سے حضرت عائشہ کہنے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ واپس آئے، ابا جان خوشخبری ہو، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر کہنے لگے او عبداللہ بن عمر شاید میری شرم نے اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں میری چارپائی روضہ رسول کے باہر رکھ دینا، اگر حضرت عائشہ اجازت دیں تو اندر لے کے جانا، ورنہ جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ جنت البقیع کے اندر بھی بڑے بڑے صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے، حضرت عثمان غنی کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے، حضرت حسن حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بھائی ان کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے،
وہاں پر کوئی عام شخصیات دفن نہیں ہے، بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اگر روضہ رسول کے اندر مجھے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ چادر اٹھائی، روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حضرت عمر کو روضہ رسول کے اندر جو ترتیب حضور دنیا کے اندر بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میری بائیں طرف عمر ہوگا، اس طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر حضور نے فرمایا میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت بلال کی وفات ملک شام کی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا ادیب کملا کسے نے جڑیا ابال کوئی نہیں۔ فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لکے عرش توڑی، ملدی کوئی مثال کوئی نہیں۔ ہزاراں یوسف دے حسن عاشق، کروڑوں موسیٰ دے منع ڈالے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا، جو اٹھتے ہی اذان دے گا، اور اس اذان کی آواز حضرت آدم سے لے کر دنیا کے اندر جو آخری انسان قیامت تک آئے گا اس اذان کی آواز سنے گا۔ تو حضرت عمر کو روضہ رسول کے اندر جگہ مل گئی، اور یہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں پر میری قبر بنی ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت کے اندر یہ لوگ تو پہنچ گئے، اور اتنی خوشخبریاں اس جگہ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں 70,000 فرشتہ صبح کو درود و سلام پڑھتا ہے، 70,000 شام کو درود و سلام پڑھتا ہے۔ جو ایک بار درود و سلام پڑھ کے فرشتہ چلا گیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ جس طرح حضور کو سلام پیش کیا جاتا ہے اسی طرح حضرت ابوبکر اور عمر کو بھی سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ایسی شخصیات تھیں جن سے اللہ بھی راضی تھا، اللہ کے رسول بھی راضی تھے۔ اور ایک حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے اگر وہ قبرستان سے گزر جائے جو 40 دن تک اللہ تعالیٰ عذاب قبر مؤخر کر دیتا ہے۔ یہ ایک حافظ قرآن کی شان ہے، اور حضور کے صحابہ کی شان کس قدر ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ بہتر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت اچھی شخصیات تھی، تابعین میں سے تھے، صحابی نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے عبداللہ بن مبارک کہنے لگے امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کے ساتھ جہاد کے اندر گئے تھے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی پڑی تھی عمر بن عبدالعزیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔